نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے نیکی صرف یہ ان تولوا وجوہکم کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کی طرف۔ اس میں مخاطب ہیں یہود و نصارہ جو قبلہ کے بدلنے پر بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم قبلے کی بحث مباحثے میں پڑ جاؤ، نیکی کے اور بڑے کام ہیں۔ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخرتی آخرت پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی آسمانی کتابوں پر، والنبیین اور سارے انبیاء پر، وآت المال اور خرچ کرے اپنا مال، دے اپنا مال، علی حبہ اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے پہ خرچ کرے، وأقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون اور پورا کریں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب تم کسی سے عہد کرو، والصابرین اور صبر کریں، فی البأساء تکلیف میں، والضراء تنگی میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت یعنی جہاد کے وقت۔ اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ صدقوا جو سچے ہیں، واولئک اور یہی ہیں وہ لوگ هم المتقون جو متقی ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ صرف قبلہ کی بحث کے اندر جو ہے وہ نہ پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، القصاص بدلہ، فی القتلى تمہارے مقتولین کا، الحر بالحر آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کی جائے گا، والعبد بالعبد غلام کو غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى عورت کو عورت کے بدلے میں۔ فمن عفی لہ پس اگر کوئی معاف کر دے تم کو اس میں سے کچھ، من اخیہ تمہارے بھائیوں میں سے یعنی مقتول کے رشتہ داروں میں سے، فاتباع بالمعروف تو تم دستور کے موافق جو ہے کام کرو، واداء اور ادا کرو، الیہ ان لوگوں کی طرف بھی احسان خوش دلی کے ساتھ۔ یعنی سزا تو تمہاری یہ تھی کہ تمہیں قتل کیا جاتا، لیکن اگر مقتولین کے وارث تمہیں معاف کر دیں اور تم سے دیت کا مطالبہ کریں تو تم ان کو دیت پھر اچھے طریقے سے ادا کرو۔ ذالک یہ یعنی قتل کے بدلے میں دیت، تخفیف یہ آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی پس جو شخص زیادتی کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دیت بھی لے لی پھر بھی قاتل کو پریشان کریں تو یہ زیادتی ہے۔ وَلَكُمْ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ تمہارے لیے، فی القصاص اس قصاص کے اندر، حیاتن ایک زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم اس سے بچو۔ یعنی قتل کے بدلے میں قتل میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ ایک بندہ قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، باقی سارے لوگ محتاط ہو جائیں گے، پھر دوسرے لوگ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ کتب علیکم اور یہ بھی تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک کی موت حاضر ہو یعنی موت کا وقت ہو، ان ترک خیرن اور چھوڑے وہ اپنا مال، تو اسے کیا چاہیے، الوصیۃ للوالدین کہ وہ وصیت کرے اپنے مال میں سے اپنے والدین کے لیے، بالاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے موافق یعنی انصاف کے ساتھ، حقاً یہ لازم ہے، علی المتقین متقین پر۔
فمن بدلہ، پس جو شخص بدل دے اس کو، یعنی اس کی وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے وہ سن چکا تھا وصیت کرنے والے سے اس کی وصیت، فإنما، پس بے شک، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، اس پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس کی وصیت کو بدلے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سب کی سنتا ہے، علیم، سب کو جانتا ہے۔ فمن خاف، جو شخص ڈرتا ہے، من موصٍ، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفاً، طرف داری کا، او اسمن، یا گناہ کا، کہ وہ اس کی وصیت جو ہے وہ گناہ کی ہے، صحیح نہیں ہے، فاصلح، پس صلح کرا دے یہ شخص، بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، بخشنے والا ہے اور سب پر مہربان ہے۔ ان آیات کے اندر کچھ مسائل گزر رہے ہیں، اس کی تشریح جو ہے ہم اپنے درس کے اندر کریں گے، اس لیے صرف ترجمے کو دیکھ کر جو ہے مسئلے کو بیان نہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر، الصیام، روزے، کما کتبہ، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایامن، دن، معدودات، گنتی کے، یعنی رمضان کے چند دن ہوتے ہیں۔ فمن کان منکم، پس جو شخص ہو تم میں سے مریض، یعنی رمضان کے مہینے میں، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، پس وہ گنے، من ایام اخر، ان دنوں کو دوسرے دنوں میں، یعنی بیمار صحت یاب ہو کر روزے رکھے، اور مسافر سفر سے لوٹ کر بعد میں اپنے روزے پورے کرے۔ وعلی الذین، اور وہ شخص، یطیقونہ، فدیۃ، جو طاقت رکھتا ہے فدیہ دینے کی، طعام مساکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی، تو وہ کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ فمن تطوع خیرا، جو شخص خوشی خوشی نیکی کرے گا، فہو خیر اللہ، پس وہ نیکی اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو، یعنی فدیہ نہ دو، روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، انزلہ، وہ ہے، انزلہ، اتارا گیا، فیہ، جس میں، القرآن، قرآن مقدس، ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیل ہے، اور روشن دلائل ہے، من الہدی، ہدایت کے اس میں، والفرقان، اور یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فمن شہد، پس جو شخص پائے، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے کو، یعنی رمضان کو، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو شخص مریض ہو اس رمضان کے مہینے میں، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یعنی بعد کے اندر۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ، بلا یرید، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، بکم العسر، تمہارے ساتھ مشقت والا راستہ، ولتکملوا العدۃ، اور پوری کرو تم گنتی، یعنی روزوں کی گنتی کو پورا کرو، چاند کے اعتبار سے 29 یا 30، ولتکبروا اللہ، اور ساتھ ساتھ تم اللہ کی تکبیر بھی کہو، اللہ کا نام بھی بلند کرو، علی ما ہداکم، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تم اس کے شکر گزار بھی بنو۔ وَإِذَا، یہ خطاب ہے آپ علیہ السلام کو، اے میرے محبوب، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب پوچھیں آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فإنی، تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، اجیب، قبول کرتا ہوں، یعنی سنتا ہوں، دعوت الدان، دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، یعنی پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے، میں سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات کو دل سے مانیں، فلیستجیبوا لی، وہ بھی میری بات کو دل سے مانیں، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، احل لکم، ہم نے حلال کر دیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم،
جماع اور صحبت کرنا تمہاری عورتوں کے ساتھ، ہننا وہ عورتیں لباس لکم تم مردوں کا لباس ہے، وانتم اور تم مرد لباس لہن ان عورتوں کا لباس ہو، یعنی خامد اور بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور یہ گناہوں سے محفوظ رکھنے کا لباس ہے۔ عالم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے، انکم کنتم کہ تھے تم اس سے پہلے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ سے، فتاب علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور تم کو معاف کیا، فالآن پس اب باشروہن تم مباشرت کر سکتے ہو اپنی بیویوں سے رمضان کی راتوں میں، وابتغوا اور تلاش کرو تم ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، فکلوا اور تم کھاتے رہو پیتے رہو سحری کے وقت میں کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط دھاگا الابیض سفید، سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، من الفجر فجر سے، اس سے مراد دھاگا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صبح کاذب اور صبح صادق ہے کہ صبح صادق تک تم کھا سکتے ہو، ثم پھر اتم الصیام اتم پورا کرو الصیام روزے کو الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور تم جو ہے مباشرت نہ کرو یعنی اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو، وانتم عاکفون جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، وہ فی المساجد مسجدوں کے اندر، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها اس کے قریب نہ جاؤ، کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی آیتوں کو اپنے نشانیوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون اس سے بچیں، ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ تم اموالکم بینکم آپس کے اندر ایک دوسرے کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا بها اور نہ لے کے جاؤ تم ان کے اس مقدمے کو یعنی شکایت کو، الی الحکامی اپنے بادشاہوں تک اور اپنے جو ہے گورنروں تک، لتاکلوا تاکہ کھائے تم میں سے، الفریقاً ایک فریق، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی لوگوں کے مال کی شکایت خام خواہ اوپر جا کر حکام کے پاس درج نہ کراؤ تاکہ پھر مقدمہ چلے اور اس مقدمے کی وجہ سے وہ لوگ تم سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ اچھا تم لے لو اپنا کیس اٹھا لو، اس قسم کی حرکت نہ کرو، اس طرح مال لینا اور کھانا درست نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے کلام مقدس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔